الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام حقوق العباد کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے اولاد کے حقوق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین، حقوق العباد میں ایک اہم حق بچوں کا بھی ہے۔ ہمارے درمیان بہت سارے لوگوں کے حقوق پائے جاتے ہیں، جیسے پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق۔ تو اس میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ بچوں کو بھی کچھ حقوق ہیں۔ آج کل ہمارے درمیان یہ بات پائی جا رہی ہے کہ ماں باپ کے حقوق کے اوپر سبھی زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن بچوں کے کیا حقوق ہے اس پر بہت کم تقریریں آپ کو سننے میں ملے گی۔ یقین مانیے، آج کل جتنے بھی کوتاہیاں، ماں باپ کی نافرمانیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اکثر اس میں ماں باپ کا کہیں نہ کہیں پر ہاتھ ضرور ہے، کیونکہ ماں باپ نے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی، اس لیے وہ بچے بگڑ گئے، اولاد ان کی خراب ہو گئی۔ تو آج میں آپ کے سامنے اولاد کے چند حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ ناظرین، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، وہ آیت سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 ہے۔ بچوں کے حقوق کیا ہیں؟ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ بچوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اولاد کے لیے بہترین ماں کا انتظام کیا جائے۔ میں ایک اہم بات کہنے جا رہا ہوں کہ شادی جب آدمی کرے تو دیندار عورت کا انتخاب کرے۔ آج کل شادیاں کیسی ہو رہی ہے، جہاں جس کو جب پسند آیا، جیسی پسند آیا، مالداری کی بنیاد پر شادی کر لیا، صحیح نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بنے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیک عورت کو اپنے گھر میں لائیں، دیندار عورت کو اپنے گھر پہ لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 16 باب الاکفاء فی الدین، حدیث نمبر 5090، تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورت سے 4 بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، شادی کیا جاتا ہے۔ لمالہا، مالداری کی بنیاد پر، ولحسبہا، اس کے خاندان کی بنیاد پر، ولجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، ولدینہا، اور اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت کو لازم پکڑو، دیندار عورت سے شادی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس طریقے سے دیندار عورت سے نکاح کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اسی طریقے سے دیندار اور اچھے اخلاق والے مرد سے بھی شادی کرنے کو کہا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی دیندار عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے، نکاح کر کے لاتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے بچے کا یہ حق ادا کر رہا ہے کہ اس کو بہترین ماں دے رہا ہے، وہ اپنے بچے کے لیے بہترین ماں کا وہ انتخاب کر رہا ہے۔ اگر آدمی نے بہترین ماں کا انتخاب کر لیا اپنے بچے کے لیے، اچھی عورت کو اپنے گھر میں لایا، تو اس سے بہت سارے اثرات ہمارے معاشرے میں پڑیں گے۔ ہمارے گھر میں سکون رہے گا، دینداری رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لڑکا جب پیدا ہو تو آدمی خوشی محسوس کرے، اور جب لڑکی پیدا ہو تو ناراض ہو جائے۔ اور کتنے ایسے بد نصیب آپ کو ملیں گے کہ جن کے یہاں اگر لڑکی کچھ زیادہ پیدا ہو گئی تو اپنی بیوی ہی کو طلاق دے دیتے کہ بیوی کا کیا قصور ہے، بیوی کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50۔ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لڑکیوں کو اعزاز دیا کہ ان کا نام پہلے ذکر کیا۔ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے بانجھ نہیں بنایا۔ اگر اللہ بانجھ بھی بنا دے تو آپ کو اپنے تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی یہی ہے۔
لڑکیوں کی پیدائش پر ناگواری کا اظہار کرنا، اپنے چہرے اتار لینا، ادھر ادھر باتیں کہنا، بیوی کو تانا دینا، یہ تو زمانے جاہلیت کے لوگوں کی بات ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام مکمل ہوا ہے، اس زمانے میں عرب کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے؟ حالی نے کتنا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھے شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر۔ وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ جب عورت نے دیکھا کہ شوہر کے تیور بدل گئے، وہ غصے میں ہے، تو اپنی بچی کو زندہ ہی لے جاتی اور کہیں گاڑ کے چلی آتی۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی۔ یہ اسلام کا احسان ہے عورتوں پر کہ اسے ایک انسان ہونے کا حق دیا اور برابری کا حق دیا، اور جو وہ نیک کام کرے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حق دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ بچوں کا حق یہ ہے کہ اگر اولاد پیدا ہو اس کے بہترین نام رکھے جائیں۔ میں ایک حدیث بیان کرتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے کہ کس طریقے سے لوگ اچھے نام رکھیں۔ صحیح بخاری کتاب العقیقہ کتاب نمبر 71 باب نمبر 1 حدیث نمبر 5467۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا تو نبی نے فسماہ ابراہیم، تو نبی نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کے لیے تہنیک کی۔ تہنیک کہتے ہیں کہ کھجور کا کچھ حصہ لیا اور اپنے منہ میں دبایا، پھر اس کے بعد بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ آج کل یہ رواج ہمارے درمیان سے کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ نیک لوگوں کے پاس لے جایا جائے جو زندہ ہیں، ان سے دعا کی درخواست کی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے برکت کی دعا کی۔ حدیث میں یہاں تک آیا تم اپنے بچے کا نام اچھا رکھو، کیونکہ اللہ کے نزدیک بہترین نام عبداللہ اور ایک عبد الرحمان، اللہ کا بندہ اور رحمان کا بندہ۔ بہترین نام نبیوں کے نام ہیں، اچھے نام صحابہ اور صحابیات کے نام ہیں، اس پر نام رکھا جائے۔ لڑکیوں کا نام سمیہ رکھا جائے، جویریہ رکھا جائے، بہترین نام ہے وہ رکھا جائے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، تھوڑا ہٹ کے بولیے نا نام وہ رکھا جائے۔ یہ ہٹ کے کیا، تاکہ کوئی ہمارے بچے کو بولے ارے یونیک نام ہے اس کا، اس لیے لوگ بہت سارا نام غلط رکھ دیتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ قیامت کے دن اسی ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے آپ اچھے نام رکھیے۔ بچوں کے حقوق میں سے ایک حق تو یہ ہے، اولاد کے حقوق میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ عقیقہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے تو ہم 7ویں دن لڑکے کی طرف سے 2 چھوٹے بکرے یا بکری اور لڑکی کی طرف سے 1، لیکن اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ لڑکے کی طرف سے 1 بھی کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، سنن ابی داؤد کتاب الضحایا کتاب نمبر 16 باب نمبر 20 باب فی العقیقہ حدیث نمبر 2838، ہر بچہ گروی رکھا ہوا ہے جب تک کہ اس کی طرف سے عقیقہ نہ کر دیا جائے اور اس کے بال کو صاف کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے۔ یہ کام 7ویں دن ہونا چاہیے۔ ہمارے درمیان یہ چیز اور بھی پائی جاتی ہے کہ ہم قربانی کی طرح عقیقہ بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حصے والا عقیقہ، تو یاد رکھیے عقیقہ جو پیدائش پر، بچے کی پیدائش پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے جانور ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے جانور کرتے تھے، اور عقیقہ کے اندر پورا کا پورا جانور کرنا ہے، 1 جان یا 2 جان پورا کرنا ہے، 1 جانور یا 2 جانور مکمل جانور کرنا ہے۔ اور قربانی میں تو حصے والی قربانی ہوتی ہے۔ عقیقہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حصے والا عقیقہ ثابت نہیں ہے۔ ہم اور آپ اگر وہ کام کرتے ہیں تو نبی کے طریقے پر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم پورے جانور کریں۔ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصے والا عقیقہ کیا کرتے تھے؟ جی نہیں۔ بچے کا حق تو یہ ہے، اولاد کے حقوق میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ بچے کا یہ حق ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233۔ اور یہ قرآن کا احسان ہے۔ اب غور کیجئے قرآن پر، قرآن نے مردوں کو بھی حق دیا ہے، قرآن نے عورتوں کو بھی حق دیا، اور قرآن نے بچوں کو بھی حق دیا ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں ہے جس میں بچوں کے لیے بھی کوئی حق ہو۔ قرآن مجید ہی کے اندر بچوں کے لیے بھی حقوق ذکر کیے گئے ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو یہ تمام کام اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ اپنے بچوں کو
اچھا بنا رہا ہے. یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ اس کے بچے کے دلوں میں وہ تمام نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا کر دے گا. ہم اور آپ جب اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہی ہماری اولاد جب بگڑ جاتی ہے تو افسوس کرتے ہیں. آج کل کی اولاد تو بگڑ گئی ہے، ماں باپ کا کہا نہیں مانتی. میں کہتا ہوں کیا آپ نے اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ یہ سلسلہ جاری رہے گا. پھر ملیں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد اور دیکھیں گے کہ بچوں کے حقوق کیا ہے. محترم ناظرین، پروگرام حقوق العباد میں پھر آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات وہاں ختم ہوئی تھی، وہیں سے دوبارہ بات کو شروع کرتے ہیں. اس طریقے سے اولاد کے حقوق میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کی جائے، اولاد کی صحیح تربیت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. صحیح تربیت کیا ہو سکتی ہے؟ اچھی تربیت تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو بچپن ہی سے سلام کرنے کا عادی بنائیں. سنن ترمذی کتاب الاستئذان کتاب نمبر 40 باب نمبر 10 حدیث نمبر 2698 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بچوں کو سلام کرنے کا عادی بناتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، اے میرے بیٹے جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، کیونکہ سلام کرنا تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کی چیز ہے. کیا ہم اور آپ اپنے بچوں کو سلام کرنے کا عادی بنا رہے ہیں؟ ارے جب خود ہی سلام نہیں کرتے تو اپنے بچے کو کیا سکھائیں گے؟ اچھی تربیت تو یہ ہے کہ بچے کو کھانے پینے کے آداب سکھلائے جائیں. صحیح بخاری کتاب الاطعمہ کتاب نمبر 70 حدیث نمبر 5376 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان کر رہے ہیں عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے پینے کے آداب سکھلائے ہیں. ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، کیا کھانے پینے کے آداب سکھلائیں، آگے چل کے وہ خود سیکھ لے گا. جی نہیں، بچپن ہی سے سکھانا ہے، تبھی بچے کی عادت صحیح ہوگی. ہم اور آپ دیکھتے نہیں لوگوں کو کہ کس طریقے سے ہوٹلوں میں لوگ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں. تو فیشن بن چکا ہے، یہ مغربی تہذیب ہے. ایسا اس لیے ہوا کہ لوگوں نے اپنے بچوں پر بچپن سے دھیان نہیں دیا. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے، اور جو آدمی بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے اس کا پیٹ بھرتا نہیں. اس کو لگتا ہے بھر گیا لیکن بھرے گا نہیں، شیطان کھاتا ہے اس کو، کیونکہ شیطان کا کام ہے بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، کن کو دیکھا؟ عمر بن سلمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں پل رہا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہی کھانے کا پیالہ لگایا گیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت دی انہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پورے پیالے میں گھوم رہے تھے تو نبی نے کہا یا غلام، اے بچہ، سم اللہ، اللہ کا نام لے، بسم اللہ کر کے کھا، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھا. ہم اور آپ چھوڑ دیتے بچے کو، ارے بچہ ہے سیکھ لے گا بعد میں، ابھی کیا سکھائے جائیں. جی نہیں، بچپن ہی سے سکھائیے تو وہ بات اچھی طرح سے اس کے دماغ میں بیٹھے گی. سم اللہ، اللہ کا نام لے، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور جو تیرے قریب ہے اس کو کھا، پورے برتن میں سے نہ کھا. لیکن اگر کئی طریقے کا مال رکھا ہو، کئی طریقے کے سامان رکھے ہوں تو مختلف جگہوں سے کھایا جا سکتا ہے. اچھی تربیت میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم بچپن ہی سے بچے کو سچ بولنے کا عادی بنائیں. میں آپ سے پوچھ لوں تو آپ کو ماننا پڑے گا اور یقین کرنا پڑے گا کہ ہم اور آپ بچے کو بچپن ہی سے جھوٹ بولنے کا عادی بنا رہے ہیں. یقین نہیں آتا؟ سن لیجیے. مثال کے طور پر ہم سے کوئی ملنے کے لیے آیا لیکن ہمیں اس آدمی سے ملنا نہیں ہے. کیا بولتے اپنے بچے کو؟ جا بیٹا بول دے کہ ابو گھر پہ نہیں. پھر وہ بچہ جاتا ہے بول کے آتا ہے، کیا بولتا ہے؟ ابو گھر پہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، وہ سوچ دیا ہے کہ بچپن سے وہ تمام چیزوں کو سوچتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ابو تو گھر پہ موجود ہیں لیکن ابو بول رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. تو کتنا عقل مند بچہ یہ بھی بول دیتا ہے کہ ابو بول رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. دیکھا آپ نے، پورے بات حقیقت کے ساتھ اس نے سامنے رکھ دی. تو کہ ابو ہی بول رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. تو آپ نے جھوٹ سکھلایا کہ نہیں سکھلایا؟ تو ہم اور آپ ناراض ہو جاتے، کہہ رہے آج کل کے بچے تو خراب ہوتے جا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ بولنا آپ نے سکھایا. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کتاب الادب کتاب نمبر 40 باب نمبر 80 حدیث نمبر 4991. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھے. ان کی ماں نے ان کو بلایا
تو اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کیوں بلا رہی ہو؟ کہا میں کھجور دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا تو نے بلایا اور اگر کھجور نہ دیا تو یہی جھوٹ لکھا جاتا۔ آج کل مائیں تو اپنے بچوں کو چپ کرانے کے لیے کتنا جھوٹ بول رہی ہیں، وہ ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے بچپن سے اخلاق کی تربیت، بہترین تربیت تو یہی ہے کہ آپ اس بچے پر دھیان دیجیے، تب وہ بچہ آگے چل کے آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ بچپن ہی سے بچے کا حق یہ بھی ہے کہ ماں باپ بچے کو شروع ہی سے صحیح تربیت اس طریقے سے کریں کہ عقیدہ توحید اس کے دل میں بیٹھ جائے، ایک اللہ کو ماننے والا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 باب نمبر 59 حدیث نمبر 2516، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ چھوٹے سے بچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا، یا غلام، اے بچہ، انی اعلمک کلمات، میں چند باتیں تجھے سکھانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیرے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کی جب بھی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد مانگنا۔ دنیا میں کون ہے جو تیری مدد کر سکتا ہے؟ سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا، مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، یاد رکھ لے دنیا کے تمام لوگ تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ فائدہ رب نے تیرے لیے لکھا ہے۔ اور یاد رکھ لے دنیا کے تمام لوگ مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے تیرے لیے لکھا ہے۔ ہم اور آپ کیا بچے کی یہ تربیت بچپن سے کر رہے ہیں؟ جواب یقیناً ہوگا نہ، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ شکوے شکایت مت کیجئے کہ آج کل کی اولاد خراب ہو جا رہی ہے۔ آپ نے سکھایا کہاں، بتلایا کہاں ہے، اچھے اخلاق پر ابھارا کہاں ہے، صحیح طریقے سے تربیت کہاں کی ہے، انہیں تعلیم یافتہ کہاں بنایا ہے؟ چاہتے ہیں آپ کہ آپ کی اولاد اچھی بنے تو آپ کو اولاد کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، بچوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ ہمارے درمیان بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے درمیان انصاف سے کام نہیں لیتے، جس کو چاہا اسی کو زیادہ دے دیا، جس سے ناراض ہو گیا اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ بالکل نہیں، یہی چیز ہے بچوں کو خراب کرنے کے لیے۔ ہمارے درمیان بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے بچوں سے محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ ہمارے درمیان بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے مشورہ نہیں کرتے۔ میں بات کرتا ہوں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا، کہ یہاں کے تو ماں باپ نے سوچ رکھا ہے جی ہم تو باپ ہیں، ہم اپنے بچے سے مشورہ کریں گے کہ ہماری شان کے خلاف۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور وہ آیت یاد دلا رہا ہوں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا، کیا کہا؟ فنظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیری کیا رائے ہے؟ یہاں یہ نہیں کہا جی میں تو باپ ہوں، اپنے بیٹے سے مشورہ کرنے جاؤں گا، میں بڑا ہوں، میں اس کا باپ ہوں کہ یا وہ میرا باپ ہے۔ لیکن ہمارے درمیان جب ایسا ہو رہا تو ہماری اولاد خراب ہو رہی ہے۔ تو وہی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان کر گزریے جس کا حکم ہو رہا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ماں باپ خواب دیکھتے ہیں کہ بیٹا اسماعیل جیسا نیک ہو تو بیٹا بھی تو خواب دیکھتا ہے کہ ماں باپ ابراہیم جیسے نیک ہوں۔ تو بچوں کے حقوق ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں اپنے بچوں کے سلسلے میں کچھ بھی خیال نہیں کرتے اور اتنا زیادہ اعتماد کر رکھا جی میرا بیٹا غلط کام کر ہی نہیں سکتا۔ ارے کیا ہو گیا، آپ تو ہمیشہ میرے بیٹے ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میری بیٹی غلط کام کر ہی نہیں سکتی۔ اعتماد کر لیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیز بھی بچوں کو خراب کرنے والی ہے۔ بچوں کو خراب کرنے والی یہ چیز بھی ہے ہاں کسی کے بیٹے نے کچھ غلط کیا، وہ میرا بیٹا ہی ہوگا، میرے بیٹے ہی نے ایسا کیا ہوگا۔ جی نہیں، یہ کرنا بھی بچے کو لیے نقصان دہ ہے۔ بچوں کے لیے نقصان دہ یہ بھی ہے کہ بچپن میں ہم نے بہت زیادہ ڈانٹا ہے، پھٹکارا ہے، ڈرایا۔ کس سے ڈرایا ہے؟ پولیس والے سے ڈرا دیا، ڈاکٹر سے ڈرا دیا، پھر اسکول میں استاد سے ڈرا دیا، دیکھ خاموش رہا ورنہ یہ لوگ سب تجھے نقصان پہنچائیں گے، ابھی ڈاکٹر صاحب آئیں گے سوئی لگا دیں گے،
فلاں استاد تجھے ماریں گے، پولیس والے ابھی ڈنڈے سے تیری خیریت لیں گے. اگر آپ بچے کی تربیت اس طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کو ڈرپوک بنا رہے ہیں، اس کے حقوق آپ ادا نہیں کر رہے ہیں. یقین مانیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا اخلاق پیش کیجئے. ہمارے درمیان بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں بیڑی سگریٹ پیتے ہیں. ارے بچے سے منگاتے جا سگریٹ لے کے آ، ماچس لے کر آ، اور اسی کے سامنے دھوکتے رہتے ہیں. جب یہی بیٹا آگے چل کے دھوکے گا تو کیا بولتے ہیں ایسے ماں باپ؟ جی آج کل کے بچے خراب ہو گئے، سگریٹ پیتے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے. ارے اس کو سگریٹ پینا آپ نے سکھایا ہے. بہت سارے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو بچے کے سامنے ہی لڑتے رہتے، جھگڑتے رہتے. تو بچے جو ہیں وہی سیکھتے رہتے ہیں. سیکھنے کے بعد جب وہ بھی اس طریقے کا کام کرتے تو کیا کرنے لگتے لوگ؟ آج کل کے لڑکے لوگ خراب ہو گئے، ماں باپ کا کچھ بھی احترام نہیں کر رہے. یقین مانیے اگر آپ بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہے. یہ بچہ اگر دنیا میں آپ نام روشن کرے گا تو آپ کا ہی نام ہوگا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں خاندان کا ہے، فلاں جگہ کا ہے. تو لیکن محنت کافی لگے گی نا، بغیر محنت کے اچھا پھل کہاں سے آئے گا؟ اور یہ اولاد، یہی اولاد آپ کے لیے قیامت میں بھی فائدے کی چیز ہے. جب آپ مر جائیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. صحیح مسلم کی روایت کتاب الوصیہ کتاب نمبر 25 باب نمبر 1 حدیث نمبر 1631 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا آدمی جب مر جاتا ہے لیکن 3 چیز کا فائدہ ملتے رہتا ہے. ایک چیز وہ او ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے. اولاد کو نیک بنانے کے لیے کوشش کیجئے، فائدہ ہے. اور اگر آپ کوتاہی کرتے ہیں تو یہی اولاد آپ کے لیے رسوائی کا سبب ہے. دیکھتے نہیں آپ کتنے لوگ رسوا ہو رہے ہیں، اور یہ ہلاکت و بربادی ان کے لیے ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی ہے. یہی اولاد ان کے لیے دشمن بن جا رہی ہے. قیامت کے دن یاد رکھیے اگر آپ حقوق ادا نہیں کرتے، بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے تو قیامت کے دن آپ گھاٹے میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ پوچھنے والا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب النکاح کتاب نمبر 67. اس لیے یاد رکھیے اور تیاری کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس دعا سے جو دعا ہے نیک لوگوں کی. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ تو مجھے ہماری اولاد میں سے، ہماری ذریت میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور تو ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا. یہ تمام کام اگر آپ کرتے ہیں، نماز کی تربیت دیتے ہیں، صحیح تربیت ان کی کرتے ہیں، ہر چیز میں ان کو سکھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.